کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ توحید کی اقسام، آئمہ عقائد و کلام نے توحید کی 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ پہلی قسم ہے توحید فی الربوبیت، دوسری قسم ہے توحید فی الالوہیت، تیسری قسم ہے توحید فی الاسماء والصفات، چوتھی قسم ہے توحید فی التحریم، اور 5ویں قسم ہے توحید فی الاحکام۔ پہلی قسم تھی وہ تھی توحید فی الربوبیت، اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ توحید فی الربوبیت کو توحید اثبات بھی کہتے ہیں۔ در حقیقت توحید فی الربوبیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے پر اس کی وحدت مطلقہ پر ایمان لایا جائے، اس امر کا اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک رب اور پروردگار ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ توحید کی یہ قسم اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رزاق، پروردگار اور مدبر الامور جاننے اور ماننے سے عبارت ہے۔ توحید کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے توحید فی الالوہیت۔ توحید فی الالوہیت کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صرف اسی کی ذات اس قابل اور لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی یہ حق نہیں رکھتا، کوئی بھی یہ حق نہیں رکھتا۔ عبادت کے لائق فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی پرستش کی جائے، عبادت کی جائے، عبادت کا لائق فقط اور فقط اللہ تعالیٰ ہے۔ توحید کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے توحید فی الاسماء والصفات۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد اور یکتا ہے، اسی طرح اسماء و صفات و افعال کے اعتبار سے بھی واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بے مثل ہے، اسی طرح اس کے خاص اسماء و صفات اور افعال میں بھی کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ توحید فی التحریم، توحید فی التحریم سے مراد یہ ہے کہ نظر یعنی منت اور تحریمات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ جو 5ویں قسم ہے، چوتھی کی تعریف بھی بیان کر دی میں نے، 5ویں قسم توحید کی، توحید فی الاحکام۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ احکام شریعت کو مانا جائے، جنہیں اس نے بذریعہ وحی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ سے امت کو عطا کیا، امت کو عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ احکام بھی اللہ رب العزت ہی کے عطا کردہ تصور ہوں گے، کسی اور کے اقوال کو قرآن و سنت جیسی حجت نہیں مانا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ کچھ بھی نہیں کہتے اپنی طرف سے، آپ وہی کہتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ تو پیغام مصطفیٰ وہ پیغام خدا ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد ان 5 اقسام کے تفصیلی فہم کے لیے ان کی مزید تقسیم کی گئی ہے۔ نمبر 1، توحید فی الربوبیت کی اقسام۔ پہلی قسم ہے توحید فی الذات۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، ہمسر نہیں، اس کی بیوی نہیں، اس کے والدین اولاد نہیں، جیسا کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ جو سورت ہے اس میں بیان بھی ہوا ہے۔ اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، سورہ توحید بھی کہتے ہیں، چونکہ خالصتاً اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہوا ہے۔ اور توحید فی الخلق والایجاد، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق اور مالک بالذات ہے، اس کی خالقیت مطلقہ میں کوئی شریک نہیں۔ توحید فی الالوہیت کی اقسام، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ توحید فی العبادت، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کا اقدار اور کوئی نہیں، صرف وہی ذات ہے جو عبادت کے مستحق ہے۔ توحید فی القدرت، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق، شنشاء کل، متصرف علی الاطلاق، قادر بالذات ہے۔ توحید فی الدعاء، اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا
اکیلا و تنہا اقدار ہے کہ جملہ دعائیں التجائیں مناجات اس سے کی جائیں، شدائد و مصائب میں اسی پر توکل کیا جائے، صرف اور صرف اسی پر توکل کیا جائے، حقیقی مستجاب الدعوات اسی کی بارگاہ ہے۔ توحید فی العلم، یہ چوتھی قسم ہے، اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کا علم بالذات بالقدرت کلی اور ولا یحیطون بشیء من علمی کی شان کا حامل ہے۔ توحید فی الاسماء والصفات، اس کی جو اقسام ہیں ان میں سے پہلی قسم ہے توحید فی الاسماء، اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خاص اسماء میں کوئی شریک نہیں، وہ اپنے ناموں میں بھی واحد اور یکتا ہے۔ توحید فی الصفات، اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور توحید فی الافعال، اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خاص افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ تدبر فی الامور میں واحد ہے، یکتا ہے، ایک ہے۔ توحید فی التحریم کی اقسام، پہلی قسم ہے توحید فی التحریمات۔ توحید فی التحریمات سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیے گئے بعض مقامات، مہینے، قربانی کے جانور، نذور، نیاز، حلف اور احکام کی حلت و حرمت کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مختص سمجھا جائے۔ توحید فی النذور، نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کردہ قربانیوں اور منتوں میں توحید کا معنی یہ ہے کہ منت صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح نظر، صدقہ، خیرات بطور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ توحید فی الحلف، اللہ تعالیٰ کے نام پر اٹھائی جانے والی قسم۔ حلف میں توحید یہ ہے کہ شرعی حلف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں، اسی پر احکام شرعی مرتب ہوں گے۔ توحید فی الاحکام کی اقسام، اللہ تعالیٰ اس کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے توحید فی الحکم کونی، حکم الکونی، اللہ تعالیٰ کا وہ ازلی فرمان جو کائنات کو وجود میں لانے کے لیے جاری ہوا۔ توحید فی الحکم شرعی، اس سے مراد شارع کا وہ خطاب ہے جس سے کوئی شرعی دینی مسئلہ معلوم ہو۔ سامعین محترم، یہ توحید کی اقسام تھی۔ اس کے بعد